فوٹیج دیکھیں، یہ رحیم یار خان ٹول پلازے کی فوٹیج ہے جہاں پہ ایک بچی جو ہے اس کو روک لیا گیا، اس کو نہیں جانے دیا گیا، وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور اس کے بعد اس کی اسی جگہ پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس حوالے سے بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ روڈز بلاک ہیں، کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن یہ آیا ہے کہ جتنے بھی اڈے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ 8 بجے سے 22 تاریخ یعنی 22 نومبر 8 بجے سے لے کے تا حکم ثانی جو ہے وہ بند رہیں گے، تمام اڈوں کے آگے کناتیں لگا کے ان کو بند کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے مطابق 22 نومبر 2024 8 بجے سے آپ یعنی ہفتے کی رات 8 بجے سے آپ کوئی بھی سفر لاہور سے اسلام آباد نہیں کر سکتے، آپ اسلام آباد سے آگے پشاور نہیں کر سکتے، آپ لاہور سے ملتان والی سائڈ پہ نہیں کر سکتے، پنڈی بھٹیاں سے ملتان نہیں آپ جا سکتے، سیالکوٹ سے آپ لاہور نہیں آ سکتے، ڈی آئی جی خان سے آپ ہکلا نہیں جا سکتے۔ یعنی کہ یہ تمام کی تمام موٹر ویز اس وقت ملک کے اندر بند کر دی گئی ہیں، اور اسلام آباد پولیس کس طریقے سے چھاپے مار رہی ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ پورا ملک بلاک ہوا ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا نہیں سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، وہاں علی امین گنڈا پور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک طرح سے ہمارا جو کال ہے احتجاج کی وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ حالانکہ ابھی تک 24 نومبر کا جو سفر ہے وہ شروع نہیں ہوا، لیکن کامیابی کے دعوے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ بند، اڈے بند، روڈیں بند، سکول بند، ہر چیز بند، اور اس طرح کی ایک لمبی فہرست بنا دی گئی ہے جس کے مطابق بہت زیادہ مومنٹ کے اندر مشکلات کا سامنا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بڑی خبر آئی ہے اڈیالہ سے، جہاں پہ عمران خان نے بشرا بیگم کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ جو پارٹی کے لیڈران تھے ان کی شکایت کے اوپر کہا ہے، اور اب اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بشرا بیگم کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا اور وہ کوئی ترجمان نہیں ہے، ترجمان یا جنرل سیکرٹری اگر کوئی بیان دیتا تو اس کو تحریک انصاف کا بیان سمجھا جاتا ہے۔ کس طریقے سے ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے بشرا بیگم کو یہاں پہ سیاسی معاملات کے اندر، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ 24 نومبر کو بشرا بیگم کا یہ کردار ہوگا کہ وہ احتجاج کے اندر شامل ضرور ہوں گی، لیکن ان کو وہ کوئی لیڈ نہیں کریں گی، ان کے پاس کوئی لیڈنگ کی رول نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ گنڈا پور کی سربراہی میں بشرا بیگم کس طریقے سے پیچھے رہ کے چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو بھی کوئی کام کرنا ہو بشرا بیگم نے وہ پہلے پارٹی کی قیادت سے مشورہ کریں گی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانیے میں بہت بڑا تضاد آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رجائم چینج کا جو الزامات ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ کے اوپر لگائے جا رہے تھے، لیکن یہاں بشرا بیگم نے یہ رجیم چینج کا الزام سعودی عرب کے اوپر لگا کے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو اس سے کیا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں حکومت بشرا بیگم کے بیان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، وہیں تحریک انصاف پاڑا چنار کے واقعے کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاڑا چنار کا واقعہ کیا ہے؟ کیا یہ فرقہ واریت کا معاملہ ہے؟ اس وقت بہت زیادہ فوٹیجز آ رہی ہیں کہ بہت جگہوں پہ آگ لگا دی گئی ہے، اس وقت کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جاری ہے، اور ایک شیعہ اکثریتی قبائل نے اس ساری خون ریزی کے بعد یہ علیزی قبائل نے توری قبائل کے اوپر ایک طرح سے لشکر کشی کر دی ہے۔ بگن کے مقام پہ مکانات، دکانیں، پٹرول پمپ وغیرہ جلا دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کرم ہے، ضلع کرم، یہ ایک ایسے مقام پہ ہے جو کابل کے سب سے قریب ہے۔ پاکستان کے اگر تمام علاقوں کو دیکھا جائے تو کرم جو ہے وہ کابل کے سب سے قریب ہے، جبکہ 4 صوبے جس میں ننگرہار سمیت دیگر صوبے شامل ہیں وہ یہاں پہ اس کے بارڈر کے اوپر موجود ہیں، اور وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ سنی ہے، اور وہاں پہ نہ صرف سنی اکثریت ہے بلکہ داعش اور ٹی ٹی پی کے عناصر بھی وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ دراصل یہاں پہ 100 کنال زمین کا تنازع دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور جب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو جو سنی قبائل ہیں وہ افغانستان سے یا دیگر علاقوں سے اس معاملے کو
ایک دوسرا رنگ دے کے اور وہ اپنی مدد کے لیے دیگر لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلسل اموات ہو رہی ہیں، پچھلے مہینے بھی اموات ہوئی تھی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جون کے مہینے میں بھی یہاں پہ اموات ہوئی تھی، اور اکتوبر کے مہینے میں یہاں پہ 15 لوگ مارے گئے تھے، نومبر کے مہینے میں 44 لوگ مارے گئے ہیں، 44 لوگ جو ہیں وہ جولائی کے مہینے میں مارے گئے تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور تقریباً جون جولائی سے لے کے اب تک 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اپنی کشمکش میں لگا ہوا ہے، کے پی کے اپنی سیاست میں لگا ہوا ہے، اور جو اہم مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ شیعہ اکثریتی علاقہ جو کہ بالکل افغانستان کے بارڈر پہ ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک مقام ہے سدہ، جو کہ سنی اکثریتی علاقہ ہے، اور یہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سنگل روڈ کے اوپر اکثر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں پہ اہل تشیع کو چن چن کے مار دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ اس کے اوپر ہم آپ کو الگ سے ایک تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے 24 نومبر کے معاملے نے پورے ملک کو ایک جمود کا شکار کیا ہوا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف اپنے دعوے کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا، معیشت کا اور عوام کا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔